الحمد لله الذي واحد القهار، والصلاة والسلام على سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه الأطهار وعلى مرشد العطار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر درود پاک پڑھیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام. اور ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری صولت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اور ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. اور مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اور وہ دسوں جن کو جنت کا مزہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. جن کے توسط سے لاکھوں امام سجے، اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام
حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھنے کے بعد سیدی و سندی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صلاۃ والسلام کے کچھ اشعار پڑھے گئے، اور اس میں آپ نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا، پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار کے اوصاف و کلامات کو بیان کیا، پھر اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اوصاف و کمالات کا بیان کیا۔ ایسے ترتیب وار آپ نے پھر اولیاء کرام علیہم السلام کے جو ہے وہ کمالات کو بیان کیا۔ تو یقیناً یہ اشعار ایسے ہیں جو کہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہیں۔ کس میں مقبول ہیں؟ بارگاہ رسالت میں۔ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، ہندی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن دنیا میں یہ ایسے مقبول ہوئے کہ عرب لوگ بھی اس صلاۃ والسلام کو پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کی زبان اردو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس سلام کی اتنی مشہور، یہ سلام اتنا مشہور ہوا کہ عربی بھی اس سلام کو پڑھتے ہیں۔ تو یقیناً یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ ایک عاشق صادق تھے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ آپ عاشق صادق تھے، جو آپ کی جو سلام ہیں اور جتنی ہدایت کے بخشش میں آپ نے کلام لکھے ہیں وہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہوئے کہ 105 سال بلکہ 100 سے زائد سال ہو گئے، یقیناً غالباً 105 سال ہو گئے، ان کے لکھے ہوئے کلام آج تک پڑھے جا رہے ہیں، لکھے ہوئے کلام آج تک پڑھے جا رہے ہیں، اور بچے بچے کی زبان پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم درود پاک کی جہاں پڑھنے کے فضائل و برکات ہیں، درود پاک وہاں پر نہ پڑھنے کی وعیدات بھی بیان کی گئی ہیں۔ درود پاک اگر کوئی شخص نہ ہی پڑھتا تو اس کی وعیدات بھی بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ درود پاک نہ پڑھنے کی وعید تھی، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کب جس کے پاس میرا ذکر ہو گیا تو وہ درود پاک نہ پڑھے گا تو وہ بدبختوں میں یعنی بد نصیبوں میں شمار ہوگا۔ اب کس کے پاس ذکر ہوا؟ یعنی یہ مجلس لگی ہوئی ہے، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یا آپ کہیں ایسی جگہ پر ہیں، کلاس میں ہیں، اور آپ کو اسلامیات کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اگر آ گیا نام نامی اسم گرامی، اور اگر اس شخص نے سن بھی لیا، سن کر اس کے ذہن میں یہ بات بھی آ گئی کہ مجھ پر جب سن لیا ہے تو درود پاک پڑھنا یہ لازم ہو گیا ہے کیونکہ اس حدیث کے تحت، اور وہ پھر بھی نہیں پڑھتا تو پھر وہ اس حدیث کی وعید میں داخل ہو جائے گا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو وہ بدبخت ہو گیا۔ تو پھر یہ اس وعید میں داخل ہوگا کہ جب ایک مجلس میں نام نامی اسم گرامی لیا گیا، پھر اس کے باوجود اس نے نہ پڑھا، اس کے ذہن میں آ بھی گیا کہ پڑھنا لازم ہے، پھر بھی نہیں پڑھ رہا جان بوجھ کر، تو پھر وہ اس وعید کی میں داخل ہو جائے گا۔ آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، پہلے سپارے کی آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ ترجمہ سماعت کیجئے، فرمایا اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، ان پر بھاری ہے جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، ان پر بھاری نہیں ہے۔ کس پر بھاری ہے؟ جو دل سے میری طرف جھکتے ہی نہیں ہیں۔ آئیے اس آیت کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو۔ آیت نمبر 45 سورہ بقرہ کی ہم نے سنی، یہ بہت ایمان افروز آیت کریمہ ہے۔
بنیادی طور پر اس میں استعانت کا حکم ہے، یعنی مدد چاہنے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں۔ آئیے ہم پہلے آیت کریمہ کے ترجمے کے ساتھ ساتھ سنتے ہیں، پھر اس کی وضاحت اور اس سے ملنے والے اسباق ہم سنیں گے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا، اور نماز مدد حاصل کرو۔ وَاسْتَعِینُوا کا ترجمہ ہے مدد حاصل کرو۔ یہاں بھی جو کلام کا رخ ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، اور انہیں حکم ہوا ہے استعانت کرو، یعنی مدد چاہو۔ کس کی طرح مدد چاہنی ہے، کس طرح مدد چاہنی ہے؟ ارشاد فرمایا بالصبر والصلاۃ، نماز اور مدد سے، صبر سے، نماز اور صبر سے مدد چاہنی ہے۔ یعنی اے بنی اسرائیل تم مدد چاہو، اور اس مدد چاہنے کے دو طریقے ہیں، پہلا صبر اور دوسرا نماز، یعنی ان دو طریقوں سے مدد چاہو۔ مزید فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنا، اس کے ذریعے مدد چاہنا بہت مشکل ہے، یہ آسان صرف ان کے لیے ہوتا ہے جو دل سے اللہ پاک کی محبت اور اس کے خوف سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا اپنے دل میں اللہ پاک کی محبت بھی بڑھانی چاہیے اور اس کا خوف بھی پیدا کرنا چاہیے، اور اس میں خوف پیدا کرو، یہ کرنا بھی لازمی ہے، اور پھر نماز اور صبر کے ذریعے اللہ پاک سے مدد چاہو۔ یہ آیت کریمہ جو ہم نے سنی ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سبق ملتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ پہلی تو یہ بات غور کریے کہ بنی اسرائیل کو یہاں مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال ذہن میں یہ ابھرتا ہے کہ مدد مانگنی کس بات پر ہے، کس بات پر مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو دیکھیے، جب بھی مدد مانگنے کا عمل ہوتا ہے وہ چار چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور چار چیزیں اس میں ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی ایک ہے وہ ہستی جس کے آپ مدد مانگنی ہے، جس سے آپ مدد مانگی جا رہی ہے، اسے مستعان کہتے ہیں۔ دوسرا ہے مدد مانگنے والا، جو مدد مستعین کہتے ہیں۔ تیسری چیز ہے وہ ذریعہ اور وہ راستہ، وہ طریقہ جس کے ذریعے مدد مانگی جائے، اسے مستعان بہ کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے وہ مشکل، وہ پریشانی، وہ ضرورت جس پر مدد مانگی جائے، اسے مستعان علیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے ایک شخص بیمار ہے، اب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ پاک تو شفا دینے والا ہے، مجھے شفا نصیب فرما۔ اس مثال میں جو بیمار ہے وہ مستعین ہے، یعنی مدد مانگنے والا ہے۔ چونکہ وہ اللہ پاک سے شفا مانگ رہا ہے، لہذا رب کائنات مستعان یعنی وہ ہستی ہے جس سے مدد مانگی گئی۔ بیماری جس سے شفا مانگی گئی ہے اور شفا مانگی جا رہی ہے وہ مستعان علیہ ہے، اور اس شخص نے مدد مانگنے کے لیے دعا کا راستہ اختیار کیا، یہ دعا مستعان بہ بن جائے گی، یعنی وہ ذریعہ جو مدد مانگنے کے لیے اختیار کیا گیا۔ اب آیت کریمہ سنیے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ترجمہ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی اے بنی اسرائیل مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اب یہاں مدد مانگنے والے ہیں بنی اسرائیل، مدد جس سے مانگی گئی ہے وہ ہے اللہ پاک، مدد مانگنے کا ذریعہ ہے صبر اور نماز، مگر وہ مشکل، وہ پریشانی، وہ ضرورت کیا ہے جس پر مدد مانگی گئی ہے اور مدد مانگنی ہے؟ اب ذرا غور کیجئے اور توجہ سے سمجھیے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ مدد مانگنی کس بات پر ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ذرا اس آیت کریمہ سے پچھلی آیات سنیے۔ بنی اسرائیل سے بات یہ ہو رہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، ان پر ایمان لے آؤ، ان کا کلمہ پڑھ لو، ان کے دامن کرم سے لپٹ جاؤ، اور وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعتیں، وہ اوصاف و کمالات جو ہم نے تورات شریف میں ذکر فرمائے ہیں، ہمارے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نعتوں کو نہ چھپاؤ، ان نعتوں میں اپنی طرف سے غلط باتیں شامل نہ کرو، بلکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں گج وج کر ذوق و شوق کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ یہاں آ کر بنی اسرائیل کو مشکل پیدا ہوتی ہے، بنی اسرائیل کو مشکل پیدا ہوتی ہے۔ گویا وہ کہتے ہیں اگر ہم نعت مصطفیٰ کو بیان کر دیں گے اور ہماری سرداریاں بھی چلی جائیں گی اور ہمارے عہدے بھی ہم سے چھین لیے جائیں گے، ہمارے نذرانے بھی بند ہو جائیں گے، لہٰذا ہماری ہمت نہیں پڑتی کہ ہم نعت مصطفیٰ کو توریت میں جو ذکر کی گئی ہے اس کا چرچا کس طرح کریں۔ اب یہ بنی اسرائیل کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، تو ان کو یہ جواب دیا گیا اور یہ بتایا گیا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں اس مشکل کا حل بتایا گیا۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور استعانت چاہو، مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ یعنی یہ بنی اسرائیل ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا چرچا کرنے کی تمہیں ہمت نہیں ہوتی، حوصلہ نہیں پڑتا، پھر نمازیں پڑھا کرو، صبر کے ذریعے مدد چاہا کرو۔ اس نماز اور صبر کی برکت سے تمہارے دل میں نعت مصطفیٰ کا چرچا کرنے کی ہمت ہو جائے گی۔ تو یہ بنی اسرائیل کو یہ اس مسئلے کا حل بتایا گیا اس آیت کریمہ میں جو ہم نے بیان کی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع بھی وہی ہے۔ تو کیسی ایمان افروز بات ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ نماز وہ اعلیٰ ترین عبادت ہے جو اللہ پاک کا قرب بھی دلاتی ہے، اور نعت مصطفیٰ اور اوصاف کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا کرنے کی ہمت بھی دلاتی ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر ہیں علامہ بقائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس مقام پر بہت ہی پیاری بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے جس کے نماز اسے باطل سے نہیں روکتی، یعنی جس کی نماز اسے گناہ کرنے سے نہیں روکتی، اس کا حق یعنی نعت مصطفیٰ اور کمالات مصطفیٰ اوصاف کمالات مصطفیٰ کے چرچے کرنے پر نہیں ابھارتی، تو اگر وہ بندہ اگرچہ رکوع کرتا ہے، اگرچہ سجدے کرتا ہے، سر تو رکھتا ہے، اس کی نماز سچی نماز نہیں ہے، اس کی نماز سچی نماز نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ بہت بڑے مفسر ہیں علامہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر اسی کے تحت ڈاکٹر اقبال نے کہا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اب اس شعر کی وضاحت سنیے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی محبت، آپ کا شوق، آپ کا عشق دل میں نہ ہو تو نماز کی حقیقی برکتیں ظاہر نہیں ہوتی۔ اس وقت تک بھی قیام بھی ایک پردہ رہتا ہے اور سجدہ بھی غفلت سے ہوتا ہے۔ یہ اس شعر کا معنی تھا، تو ہمیں غور کرنا چاہیے، اور غور کرنے کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہر ایک اپنے متعلق غور کرے، ہر ایک بندہ اپنے متعلق غور کرے، کیا نماز پڑھ کر ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ بڑھتا ہے؟ کیا نماز پڑھنے سے ہمارے دل میں عظمت مصطفیٰ کا اجالا ہوتا ہے اور اس کا اضافہ ہوتا ہے؟ کیا نماز پڑھنے سے ہمارے دل میں نعتوں اور اوصاف و کمالات پڑھنے یا سننے کا شوق پیدا ہوتا ہے؟ اگر یہ شوق، یہ عشق، یہ محبت نصیب ہو رہی ہے تو ہماری نماز انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اگر ایسی صورت ہے کہ تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں مگر معاذ اللہ دل میں جو عشق رسول تھا وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، دل میں جو نعت مصطفیٰ کا شوق تھا وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، تو پھر ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں اور اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، رکوع و سجود سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں اضافہ عشق و محبت نہیں ہو رہا، وہ بس سجدے اور رکوع ٹھک بے ٹھک کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور بعض تو یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر نبی کا نماز کے اندر خیال آ گیا تو معاذ اللہ نماز ہی چلی جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آیت ہم نماز کے اندر تشہد پڑھتے ہیں، اور تشہد کی مقدار یعنی التحیات کی مقدار بیٹھنا
یہ فرض ہے نماز کے اندر قعدہ اخیرہ میں. تو التحیات میں ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی. تو اب ان بے وقوفوں سے پوچھا جائے کہ تم منع کرتے ہو کہ اگر نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، تو اس کا جواب دو کہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو یہ آیت ہے اور یہ بات ہے، تو اس میں ہم کس کو سلام پیش کر رہے ہیں؟ سلام کس کو ہم عرض کر رہے ہیں؟ تو یہی جواب وہ بھی دے گا، بلکہ آئیں بائیں شائیں کرے گا. تو علماء نے اس کا یہی جواب دیا کہ جب یہ آپ پڑھیں تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے، تو خیال آنا بھی چاہیے، اور اگر آ گیا تو آپ کو خشوع و خضوع نصیب ہو جائے گا نماز کے اندر. تو اب ان بے وقوفوں کو کون سمجھائے؟ وہ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، آپ کے اہل علاقہ پڑوس ادھر ادھر رہتے ہیں، اور وہ گمراہ کر رہے ہیں. دو چار نکل جاتے ہیں روڈوں پر، دکانوں پر، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. لہٰذا ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنی جائیں، اور بلکہ اگر وہ سنانے بھی آئیں تو ان سے پوچھا جائے تو تم ہو کون؟ تو وہ یہ کہے گا کہ ہم فلاں تبلیغ سے آئیں، یہاں سے آئیں. تو ان کو منع کر دیا جائے. وہ کیونکہ آپ کے ذہن میں ایسی باتیں ڈال دیں گے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، آپ کا ذہن اس طرف چلے گیا تو آپ کے ایمان کے لالے پڑ سکتے ہیں. تو لہٰذا ایسی قوموں کی آپ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان علماء کو سنیں، ان صوفیاء کرام کو سنیں، ان صوفیاء کرام کو پڑھیں جو کہ حق کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں. اور آپ جب ان کو سنیں تو عشق مصطفیٰ، عشق اہل بیت، عشق صحابہ کرام میں علیہم الرضوان میں آپ کا اضافہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو سن رہے ہیں، عشق رسول میں اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ عشق رسول کم ہوتا جا رہا ہے. ایسے لوگ مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں جو کہ فنڈ کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بزرگ تھے، نام میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، فرماتے تھے جب ان کے مریدوں نے فرمایا، بلکہ انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں اور جو تم نماز پڑھتے ہو، میری نماز میں اور تمہاری نماز میں بڑا فرق ہے. مریدوں نے کہا کیا فرق ہے؟ فرمایا آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت ملاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ہم بھی رکوع کرتے ہیں، آپ جو رکوع میں پڑھتے ہیں ہم بھی وہ رکوع کے اندر پڑھتے ہیں، آپ جو سجدے میں پڑھتے ہیں ہم بھی وہ سجدے میں پڑھتے ہیں، آپ جو التحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ یہ پڑھتے ہیں ہم بھی وہی پڑھتے ہیں. فرمایا نہیں، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو سبحانک اللہم، ثنا سبحانک اللہم، جب میں سبحانک اللہم پڑھتا ہوں تو جب تک یہ آواز نہ آ جائے قبول ہے میں آگے پڑھتا ہی نہیں. تو فرمایا یہ نماز میں فرق ہے. تو اس بات سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے. ذہن کے اندر کوئی بھی بات نہ ہو، بلکہ آپ کا سارا ذہن اور دل و دماغ جو ہے وہ نماز ہی کی طرف ہو، تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. وگرنہ تو پھر ہماری اٹھک بیٹھک ہوتی رہے گی، اور پھر ہمارے دل کو بے چینی رہے گی کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہمارے دل کو سکون نہیں مل رہا. نماز پڑھنے کا تو ثواب ہو جائے گا، آپ کا فرض، لیکن جو نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا حکم ہے آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، تو پھر وہ کس طرح ہوگا؟ وہ اسی طرح ہوگا جب آپ نماز خشوع و خضوع سے پڑھیں گے. تو ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں، اور آیت میں فرمایا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو. اب ہم غور کرنا چاہیے ہمیں اس آیت پر. جب ہمیں کوئی بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، مصیبت ہو سکتی ہے، تو ہمیں رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ہم نماز کے ذریعے مدد حاصل کریں. ہم بیمار ہو جاتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. سر میں درد ہو جائے، نماز کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. فجر میں آپ کے سامنے ہماری مسجدوں کا حال ہے، دیگر نمازوں میں
ہماری مسجدوں کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے، ہر بندہ کو معلوم ہے کہ مسجد کتنی بھری ہوتی ہے۔ ابھی جمعۃ المبارک ہے، ابھی چند لوگ بیٹھے ہیں، ابھی اندر کا بھی بھرا نہیں ہے، ابھی خطبہ ہوگا، باہر تک عوام ہو جائے گی۔ جمعہ ہی جس طرح فرض ہے، اسی طرح بقیہ 5 نمازیں بھی فرض ہیں، ہمیں وہ بھی پڑھنی ہے۔ جس طرح ہم جمعے کی تیاری کر کے آتے ہیں، غسل کر کے، خوشبو لگا کر اور اچھا لباس پہن کر، صاف ستھرا لباس پہن کر آتے ہیں، تو ہمیں اسی طرح دوسری نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگرچہ ہم اگر کوئی لباس پہنا ہو اسی لباس میں آ جائیں، نہیں نہ پہنے آپ نیا لباس، نہ پہنے آپ جو ہے صاف ستھرا لباس، پہننا چاہیے، لیکن اگر جس حالت میں ہیں آپ اسی حالت میں آ جائیں، نماز تو پڑھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسا نکھار پیدا ہوتا ہے۔ آپ نماز کے ذریعے مدد تو حاصل کریں، اس آیت پر عمل تو کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کی کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی کیسی مشکلیں ٹلتی ہیں، آپ کی بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھریلو مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی نماز پڑھیں تو پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، اور 5 نمازوں پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ 5 نمازیں جس طرح ہم جمعہ پڑھتے ہیں اسی طرح بقیہ نمازیں بھی پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک علم دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنتیں ادا فرما لیں۔